تو طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اے حبیب ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، آپ دشواری میں پڑ جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو لمبا قیام فرماتے تھے، یہاں تک کہ پائے مبارک سوج جایا کرتے تھے، ورم کر جایا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پر شفقت فرما رہا ہے، فرماتا ہے کہ اے حبیب ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ کو مشقت میں ڈالنے کے لیے قرآن کریم کو نہیں اتارا ہے، بلکہ قرآن کریم کس لیے اتارا ہے؟ الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو نصیحت بنایا ہے، ذکر کا ذریعہ بنایا ہے، اللہ کی یاد کا ذریعہ بنایا ہے اس انسان کے لیے جو اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہے، اللہ کی عظمت کو اپنے دل میں جو بسانا چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جبروت کو جو اپنے دل میں بسانا چاہے، اس کے لیے ہم نے یہ آیات کریمہ اتاری ہیں، قرآن کریم کو اتارا ہے۔ اس کو پڑھ کر کے سن کر کے ایمان والوں کے دل روشن ہو جاتے ہیں، وہ اپنے رب سے قریب ہو جاتے ہیں اور ان کے دلوں میں نرمی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے دل میں خوف اور اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، قرآن کریم کا تعارف کرایا کہ یہ معمولی کتاب نہیں ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ تنزیلا ممن خلق الارض، یہ اس ذات کی اتاری ہوئی کتاب ہے جس نے زمین کو بھی بنایا ہے، زمین کی بھی تخلیق کی ہے، والسماوات العلی، اور بلند و بالا آسمان کو بھی اللہ نے بنایا ہے۔ تو جو اتنی عظیم کائنات کی تخلیق کرنے والی ذات ہے، اس کی اتاری ہوئی کتاب ہے۔ جب اس کی اتاری ہوئی کتاب ہے تو یہ کتاب کتنی عظیم ہوگی اور اس کی ذمہ داری ہم پر کتنی زیادہ ہوگی، اور اس سے تعلق اور ہمارا رشتہ کیسا مضبوط ہونا چاہیے، اس کا اندازہ ہم کر سکتے ہیں۔